کیا ان کے اندر ضمیر نہیں ہے کہ وہ کھل کے بات کریں؟ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سختی؟ بالکل یہ جھوٹ غلط ہے. میں اس وقت پری ریسٹ بیل کے اوپر ہوں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ہم اپنی ٹیم کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لوگ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے. میرے سامنے آ کے بیٹھے. یہ آپ کو حاصل ہوتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی پوسٹ ڈالی جاتی ہے کچھ کے خلاف تو آپ بھی خود کہتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. ابھی پچھلے دنوں جب عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو آپ کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے، لیکن جس قسم کی پوسٹ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نیب چیئرمین کے حوالے سے ڈالی گئی، جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، ضرورت نہیں تھی. احتجاج آپ لوگوں نے کیا پارلیمنٹ کے باہر، جس قسم کے نعرے لگائے گئے شاید ان کی ضرورت نہیں تھی. تو جو آپ کا ہدف ہے کہ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، کیا اس طریقے سے حاصل کریں گے آپ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ میں ذاتی طور کے اوپر کسی قسم کی بھی بدزبانی کو پروو کرتا ہوں. میری جب بھی میں بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں کھل کے کرتا ہوں، لیکن اس میں کوئی ابیوز انویکٹیو وغیرہ بٹ یہ ہو رہا ہے نا، دس از ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. لیکن بات صورت ہے کہ جو ایشو ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں، مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا، خاتون ہیں وہ، ان کا جب ان کے الفاظ سنا کریں کہ وہ کس کس کے بارے میں کس کس الفاظ کا استعمال کرتی ہیں، کس طریقے سے گالیاں دیتی ہیں. اور بھی پڑے ہیں میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو بات کی گئی سب نے اس کی مذمت کی ہے. ٹٹ فار ٹیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ ٹٹ فار نیٹ، اور میں ہمیشہ کاؤنسل کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں ریشنلائز کرنا چاہیے. ہمیں اپنا جو موٹیو ہے وہ بیان کریں، اپنی جو پالیسی ہے اس کو بیان کریں، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے بیان کریں کہ لوگ سمجھیں، لیکن اس میں انویکٹیو نہ ہو، اس میں ابیوز نہ ہو. فرینکلی یہ میری اپروچ ہے سب کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، اور یہ جب تک ہوتا رہے گا تب تک آپ بیسیکلی تیل چھڑک رہے ہیں آگ پر. اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے ان سے جن کے پاس طاقت ہے، وہ اس طرح کی زبان جب استعمال ہوگی، جب اس طرح کی پوسٹ کیے جائیں گے تو کیوں بات کریں گے پھر؟ ہم کوئی تیل نہیں چھڑک رہے. ہم صرف ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جینوئن مینڈیٹ ہمیں دیا جائے. تیل تو نہیں چھڑک. اگر اپنا حق ماننا کیا تیل چھڑکنا؟ میں نازیبہ زبان کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں موقف تو آپ کا جو ہے وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں. بیسیکلی ڈیمانڈ ہماری موقف جو ہے وہ وہی ہے کہ جی جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہم تو اب اس بات کے اوپر بھی آ گئے ہیں جی کہ اگر اب قانونی راستہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیے 5 مہینے ہونے کو ہیں، ابھی تک ہمارے جو فارم 47 کے ایشوز ہیں وہ سننے بھی نہیں شروع کیے. 6 مہینے کا ٹائم ہے، 180 ڈیز کا ٹائم ہے. لیکن رؤف صاحب مجھے بتائیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی یہ ہمارا ہدف ہے، یہ حاصل کیسے کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے جس کورس پہ آپ چل رہے ہیں حاصل ہو جائے گا؟ مطلب اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جو ایک سلوشن نکلتا ہے جو کہ شاید پتہ نہیں ہے پریکٹیکل ہے بھی یا نہیں، کہ بات چیت ہو. لیکن عمران خان نے آج بھی کہا سیاسی جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. 3 سیاسی جن سے بات چیت کرنا وہی نا، جو ویسے اقتدار میں تو وہی ہے نا، بات تو ان سے کرنی پڑیں گی. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آپ کے بعد 2 بڑی جماعتیں وہ تو وہی ہیں. نہیں، ان سے بات کرنے کے علاوہ بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسائل کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ جی ایک الیکشن آپ نے کروایا. اس ملک میں کہنے کو جمہوریت ہے، اس کے لیے آپ نے الیکشن کروایا. 8 فروری کو پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی ملی. اس کو 8 فروری اور 9 فروری کی رات کے اندھیرے میں آپ نے وہ چرا لیا. صحیح ہے. یہ یا آپ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جی کہ یہ جمہوریت یہاں نہیں ہے، یہاں میٹوکریسی چاہتے ہیں، یہاں 1 مین رول چاہتے ہیں، تو چلیے ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں کو آمادہ کر لیجئے. لیکن اگر جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کے جو اسینشلز ہیں، موسٹ اسینشل بیسک انگریڈینٹ از الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. یہ آپ کا ایک موقف ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ یہ جو اپروچ ہے اس وقت چاہے آپ کی ہوئی حکومت کی، اس سے تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کہیں ہم کسی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی جوڈیشری نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک ویزیبل میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اور آئین یہ بھی پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ اس فیصلے کو ایکسرسائز کرانے کے لیے، امپلیمنٹ کرانے کے لیے اگر ان کو فورس کی ضرورت پڑے تو وہ پرووائڈ کی جائے گی. یہ آئین آپ کا کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو یہ سب کچھ موجود ہے آئین میں. اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو پھر تو آئین کے اوپر عمل کرنا ہوگا نا. آئین کے بغیر تو جمہوریت نہیں ہے. تو یہ جو غلط ہے اس وقت، جو غلطی پر ہے، اس کو کوشن کریں، اس کو سینشر کریں اور اس کو کہیں کہ وہ اپنی پوزیشن. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اور کل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی عمل درآمد کرے گی اس پہ یا پھر نہیں کرے گی؟ بالکل نہیں کرنے کا ارادہ ان کا. وہ ifs and buts اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو بیسک سبسٹنس ہے وہ تو کھو دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی ہوا میں کھڑا رہے گا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا؟ وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن چیف الیکشن کمشنر اور 4 کمشنرز کے خلاف ہم نے آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہم نے کمپلینٹ کر دی ہے. فائنلی جو سینیریو ہے نا وہ دیکھیں، یہ ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا. سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی، پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہوگی. پارلیمنٹ نے کہا نہ ہمارے پاس بجٹ ہے، نہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اداروں سے ہم نے بات کر لی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہیں منوا سکی. تو اس وقت بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت وہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اسپیکر آپ کے نوٹیفیکیشنز کو روک لیتے ہیں اور پارلیمنٹ کہتا ہے کہ نہیں
ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, کوئی بھی وجوہات پیش کرتے ہیں, وہ پھر کیا ہوگا آگے؟ ملک تباہی کی طرف لے کے جائیں گے, یہ پش کریں گے اس کو. دیکھیے یہ اس فیصلے میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر ایک, اٹ از ٹائم باؤنڈ. 15 days for us to submit our affidavit, 7 days for the election commission to accept those sums, ٹھیک ہے, and forward to the speaker of the National Assembly. اگر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس فیصلے میں یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم چیمبر اپیل کریں, اور چیمبر اپیل اسی دن جس دن ہم کریں گے سنی جائے گی, اور اس کا آپ نے چیمبر اپیل کر دی, سپریم کورٹ نے اور اپنا اگر یہ فیصلہ نہیں دہرا کریں دیا, گے, لیکن پارلیمنٹ کہتی ہے یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہم سپریم کورٹ کو اجازت نہیں دیں گے. اب سپریم کورٹ خود تو آ کر ہی امپلیمنٹ کروائے گی نا کہ یہ ارکان ہے, ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرو, اسمبلی میں بیٹھ جائے. ایسا کام یہ چلا نہیں سکیں گے, چلائے صاحب کے ملک نہیں چلا سکیں گے, وہ پرانا وقت گزر گیا, وہ نہیں چل سکتا. اب آج جو لوگوں کا موڈ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, آج لوگوں کا جو ٹیمپر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پیپل آر ناٹ ڈٹرمنڈ کہ ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے جو مینڈیٹ ہے, اور یہ مینڈیٹ چرانے کا کوئی وجہ نہیں ہے نا. یا تو آپ, میں نے کہا کہ عرض کیا میں نے آپ سے کہ آپ یہ مانے کھڑے ہو کے کہیں جی کہ ہمیں جمہوریت نہیں ہے, ہم جمہوریت نہیں چاہیے, ختم ہو گئی بات, چلیں پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروا لے گی؟ جو ماضی پچھلے سال ہوا, بندیال صاحب کی کورٹ نے فیصلہ دیا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوگا اس پر؟ تو میرا خیال ہے کہ جی اس وقت موڈ بالکل ڈفرینٹ ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. پہلے اس میں اور آج میں بہت فرق ہے. عوام کا موڈ, عوام کا ٹیمپر, عوام کی اپروچ اور انسٹیٹیوشنز آف پاکستان کی اپروچ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. صحیح. آج بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ بھائی آپ این او سی کا انتظار نہ کریں, آپ نکلیں, نہ عمران خان خود کہیں گے کہ میرے لیے نکلو. تو آپ کی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا ہے, یا صرف باتیں ہی ہیں ابھی تک؟ نہیں جی, لاسٹ تھرسڈے کو میں خان صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے, تھرسڈے کو میں ان کے پاس گیا تھا, اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی آپ یہ جو ہے ترنول کا جلسہ, چونکہ یہ آپ کورٹ کے ذریعے آپ کو اجازت نامہ ملا ہوا ہے, تو آپ کورٹ کے ذریعے اس کی بیٹھ کے تاریخ سیٹ کر لیجئے. وہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پرپوز کر رہے ہیں جی کہ 40ویں کے بعد عاشورہ اور 40ویں کے بعد کریں. ہم کہہ رہے ہیں جی کہ عاشورہ کے بعد ہم کرنا چاہتے ہیں, تو 28 کی تاریخ ہم نے دی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس تاریخ کے اوپر یہ ہوتا ہے. تو جہاں تک اس جلسے کا سوال ہے, یہ تو این او سی کے ساتھ ہوگا چونکہ کورٹ اس میں شامل. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ فارمیلٹیز پوری کریں, آپ اپلائی کریں, آپ کو اجازت ملتی ہے 100 بسم اللہ, اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر بھی آپ نے اب احتجاج کرنا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا, مطلب پہلے انہوں نے کہا تھا قانون کے دائرے میں رہ کے کریں, اگر منع کرتی ہے انتظامیہ تو نہیں کریں, لیکن اب بھی ہم قانون کے دائرے میں ہیں, ہم اپلائی کریں گے, ہم جلسہ کرنا چاہیں گے, اس کی اجازت ملنی ہے, پوری کوشش کریں گے کہ ملے, لیکن نہیں ملتا تو پھر بھی ہم کریں گے. جے یو آئی کر رہی ہے بغیر اجازت کے, جماعت اسلامی کر رہی ہے بغیر اجازت کے, ابھی یہ تحریک لبیک پاکستان والے یہاں انہوں نے کیا ہوا تھا, کوئی اجازت نہیں لی انہوں نے. تو یہ اجازت صرف ہمارے اوپر کیوں ہے, ہمیں کیوں مشکلات ریاست کے جبر کا شکار بنایا جا رہا ہے. احمد جنجوہ صاحب ہے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کے شاید ان کو اپڈیٹ کر دیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے. شہزاد صاحب, یہ مسئلہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا شہزاد صاحب. یہ تھینک یو ویری مچ فار ریزنگ دس, آئی ایم ویری گریٹفل. 10 لوگ ہمارے 10 لوگ پچھلے 1 ماہ میں ابڈکٹ ہوئے ہیں, 10 لوگ. اس میں 5 لوگ میری اپنی ٹیم کے ہیں, میری جو ڈائریکٹ ٹیم کے لوگ ہیں جی, جو رضوان ہے اور اس کا بھائی ہے, یہ دونوں ہیں. اس کے علاوہ 3 سوشل میڈیا کے بندے جو ہیں. میرا جو لڑکا تھا سوشل میڈیا کا چھوٹا موٹا کام جو کرتا تھا, فرید, اس کو اٹھایا گیا. کوئی مطلب کہیں پہ ان کی گرفتاری ڈکلیئر نہیں کی؟ کہیں ڈکلیئر نہیں ہوئی, کسی کی گرفتاری ڈکلیئر نہیں ہوئی. ہم نے پٹیشنز موو کی ہوئی ہیں, ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہیں, وہاں بھی ہمیں رضوان کے سسٹم میں 15 دن تک ہمیں پلر ٹو پوسٹ انہوں نے دوڑایا ہے. اب منڈے کو تاریخ پرسوں لگی ہے. کچھ حکومتی رہنما اور پھر سینیٹر فیصل واوڈا جیسے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو سختی ہے وہ مزید بڑھنے والی ہے, تو شاید یہ اسی کا نتیجہ ہو. تو پھر کیسے نکلیں گے, احتجاج کیسے کریں گے؟ کتنی بڑھے گی؟ ہم نے پہلے بھی برداشت کیا ہے, اب بھی بات کریں گے. لیکن کیا ایسے لوگ جو کہتے ہیں بڑھنے والی ہے, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کیوں بڑھے گی؟ کیا ان کے اندر ضمیر نہیں ہے کہ وہ کھل کے بات کریں, سچ کا ساتھ دیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سختی ہے؟ 9 مئی کا ہم نے نہیں مانا. ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ایف آئی نے آپ کو بلایا تھا, اور اس وقت آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں, انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ شاید آپ نے کچھ لوگوں کی لسٹیں جاری کر دی. آج میں دیکھ رہا تھا کچھ صحافی ہیں جو سوشل میڈیا پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہی نام ہے جو رؤوف حسن صاحب نے دیے تھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے, جن کو اٹھائے جا رہے ہیں. یہ میں کس کو دیا میں نے یہ نام؟ آپ مجھے پروف بتائیے. میں نے کسی کا نام نہیں دیا, ایف آئی اے میں کسی کا نام نہیں دیا, اور کسی جگہ میں نے کسی کا نام نہیں دیا. بالکل یہ جھوٹ, غلط ہے. مطلب یہ سوشل میڈیا کے بہت سارے ایشوز بن چکے ہوئے ہیں نا, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر پروف کے لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. میں یہاں اٹیک ہو چکا ہوں مجھے, میں اس وقت پری ارسٹ بیل کے اوپر ہوں. میں اس وقت آپ کے سامنے پری ارسٹ بیل لے کے بیٹھا ہوا ہوں. مطلب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں.
کیا اس کا کوئی سبسٹنس, کوئی اس کا پروف ان کے پاس ہے؟ وی آر پرنسپلڈ پیپل, وی آر آئیڈیالوگس. ہم اپنی ٹیم کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور ہمیں اس سے بھی کنٹرول نہیں کرتا اس کو. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لوگ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اچھا, بعض اس میں سے لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جن کو نارملی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. جو ایسا بندہ جو لکھتا ہے بغیر کسی پروف کے, میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے یا پی ٹی آئی کا وہ سپورٹر ہے. میں بالکل ان کو ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے سامنے آ کے بیٹھیں, میں ان کو کہتا ہوں چلے میرے ساتھ ایف آئی اے کے دفتر چلیں میری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ریکارڈ پڑھ لیں اس کی ٹرانسکرپٹ لے آئیں. Why don't they go? ان کو کاپی ہے, ان کا رائٹ ہے, مانگ لیں کیا لکھا ہوا ہے میں نے. And I would not be on pre-arrest bail sitting in front of you, and I would not be attacked like this.